بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شیعوں کا کنسپٹ ہے وجود امام زمانہ آج تک باقی. ہمارا یہ کنسپٹ نہیں کہ امام زمانہ پیدا ہوں کہ زمین کبھی بھی ولی خدا سے خالی نہیں رہتی، کیونکہ وجود ولی جو ہوتا ہے وہ بندوں اور خدا کے درمیان باعث فیض الہی ہوتا ہے. خدا اگر رزق دیتا ہے تو اس ولی کے توسط سے دیتا ہے، خدا اگر نعمت دیتا ہے تو اس ولی کے توسط سے دیتا ہے. کیونکہ جب تک یہ ولی خدا زمین پر ہے گویا زمین اپنی سانسیں لے، جس طرح بدن میں روح اسی طرح زمین میں وجود ولی خدا. تو زمین کبھی بھی ولی خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، اور خدا اسی ولی کے لیے کہہ رہا ہے کہ بقیت اللہ ایک ایسا وجود جسے خدا نے آج تک باقی رکھا. فرمایا تمہاری زندگیوں میں باعث خیر ہے، باعث برکت ہے. تو یہ خوشخبری اور نوید ہے ان لوگوں کے لیے جو وجود امام زمانہ کو مانتے ہیں. اس کا مطلب جو نہیں مانتا اس کی زندگی میں وہ خیر نہیں ہے، جو مانتا ہے اس کی زندگی میں یہ خیر موجود ہے. اب سوال ہے یہ خیر مجھے نظر آنا چاہیے، یہ صرف لفظی کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ دکھنا چاہیے کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے نعرے کی حد تک باقی رہوں، ہاں بھائی مسلمان کامیاب ہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اور مد مقابل جو اللہ کو نہیں مانتا، جو رسول کو نہیں مانتا، اگر مجھے کہے کہ جناب آپ تو ناکام ہو اور میں کامیاب ہوں، تو جس کامیابی کا ذکر خدا کر رہا ہے وہ کامیابی مجھے نظر آنی چاہیے. بٹ معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ میں جیسے کامیابی سمجھتا ہوں خدا اسے کامیابی نہیں سمجھتا، اور خدا جسے کامیابی سمجھتا ہے میں اسے کامیابی نہیں سمجھتا. لوگ شہرت کو کامیابی سمجھتے ہیں، خدا کامیابی نہیں سمجھتا. لوگ مال و دولت کو کامیابی سمجھتے ہیں، خدا مال و دولت کو کامیابی نہیں سمجھتا. لوگ طاقت و پاور کو کامیابی سمجھتے ہیں، خدا طاقت و پاور و مسند کو کامیابی نہیں سمجھتا. کیونکہ اگر مسند کامیابی ہوتی تو خدا فرعون کو کامیاب کہتا، موسیٰ کو ناکام کہتا. لیکن اللہ تعبیر میں یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کامیاب ہے اور فرعون ناکام ہے. اگر مال و دولت کامیابی ہوتی تو خدا نمرود کو کامیاب کہتا، ابراہیم کو ناکام کہتا. لیکن خدا نے جسے کامیاب کہا وہ ابراہیم کو کامیاب کہا. تو پورا سلسلہ انسانیت کو جب آپ دیکھیں گے تو جسے خدا کامیاب کہتا ہے مجھے بھی اسے کامیاب سمجھنا چاہیے کہ وہ ابراہیم جس کی دل میں اطاعت خدا کا نور تھا، خدا نے اسے کامیاب سمجھا بھی اور دنیا کو دکھایا بھی. ایک طرف وہ پورا زور و طاقت لگا چکا لیکن وہ خدا تھا جو ابراہیم کے ریاض کو گل و گلزار میں بدل رہا تھا. ایک طرف فرعون تھا جو موسیٰ کے پیچھے لگا ہوا تھا، دوسری طرف خدا تھا جس نے اس نہر کو زمین میں بدل کے موسیٰ کو کامیابی عطا کر دی. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی اطاعت پروردگار عالم ہے، اصل کامیابی محبت پروردگار عالم ہے. اور ولی خدا کا کام یہ ہے کہ بندے کے ہاتھ کو رب کے ہاتھ سے ملا دے، بندے کو خدا سے ملا دے. یہ نسبتیں جب مضبوط ہو جاتی ہیں تب انسان خود کو کامیاب کہتا ہے. لیکن اگر اسی وجود بقیت اللہ پہ انسان کا ایمان کمزور ہو جائے تو انسان ناکام رہ جاتا ہے. اور آج سب سے زیادہ جس چیز کو خطرہ ہے وہ مال کو نہیں ہے، وہ اولاد کی جان کو نہیں ہے، وہ آپ کے وجود کو نہیں ہے، خطرہ انسان کے ایمان کو ہے. آج جان کے چور کم ہیں، ایمان کے چور زیادہ ہیں. اور یہاں آپ کس چیز کو سیو کرنے آتے ہو؟ یہاں اپنے ایمان کو سیو کرنے آتے ہو. دوسری کمپنیاں آپ کو لائف انشورنس دیتی ہیں، حسین تیرے ایمان کی انشورنس کرواتا ہے. فرمایا اگر امام سے جڑ جاؤ گے تو تیرا ایمان انشور ہو جائے. اور تاریخ بتاتی ہے جو ولی سے نہیں جڑے، نبی کے ساتھ گھومنے والے تھے پر ایمان انشور نہیں ہوا. لیکن جو اہل بیت کے ساتھ جڑ گیا اور جس نے خود کو انشور کر لیا، کوئی حر بن گیا، کوئی زہیر بن گیا، کوئی حبیب ابن مظاہر بن گیا. اور آج بھی جو ولی خدا سے جڑ گیا کوئی سید علی خامنئی بن گیا. دیکھو دنیا کے سارے لیڈرز کو دیکھو جو دنیا کو اپنا امام سمجھتے رہے، جو دنیا کو اپنا رہبر سمجھتے رہے، جو دنیا کے طاقتوروں سے اپنی گائیڈنس لیتے رہے، وہ مرنے کے بعد مر جاتے ہیں. اور جو ولی خدا سے گائیڈنس لیتا رہا، جو اپنا رہبر ولی خدا کو مانتا رہا، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہ جاتے ہیں. کس طرح خدا ان کو زندگی دے. لیبی میں آپ دیکھتے ہیں قذافی گیا تو پورا لیبی کیا ہو گیا؟ گر گیا. وہاں پہ دنیا کے لیڈرز گرتے ہیں اور حکومتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ گر جاتی. یہ عجیب دنیا کا ملک ہے، لیڈر کو مار دیا جاتا ہے اور قوم اور زندہ ہو جاتی. اللہم صلی اللہ محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. کیوں؟ کیونکہ یہ کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ ولی خدا کی محبت کے ساتھ جڑے ہوئے. انہوں نے اپنے وجود کو پروردگار عالم کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور جب ایسی قوت ایمانی ہوتی ہے پھر خدا انسان کو کیا دیتا ہے؟ عزت دیتا ہے. دراصل بتاتا ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتا، شہید زندہ ہوتا ہے. کیا زندہ ہوتا ہے؟ اس کی فکر زندہ ہوتی ہے، اس کی تعلیمات زندہ ہوتی ہے، اس کی وہ آئیڈیالوجی جو نسلوں کے ذہنوں پہ دے کر جاتا ہے، وہ آئیڈیالوجی، وہ خط و منش زندہ ہوتی ہے. یہی تو ولایت کا کنسپٹ ہے. ولایت ایک ایسا بحر ہے جو بحر کراں ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے.
اب یہ تمہاری مرضی ہے، جس کو جتنا تیرنا آتا ہے اس بحر میں تیرتا بھی ہے، فائدہ بھی لیتا ہے۔ اب ہم اسی سمندر کے سمجھو تیراک ہیں، اور فرش اعضا پہ بلا کے لفظ کشتی کیوں کہا گیا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ چراغ کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ گاڑی چلاتے ہو تو اگر بہترین گاڑی بھی ہو لیکن اگر سامنے ہیڈ لائٹ نہ ہو آپ کو راستے کا پتہ نہیں چل سکتا، بہترین گاڑی میں بیٹھے رہو گے لیکن راہ کو گم کر دو گے۔ کہ حسین کا کام چراغ والا بھی ہے، حسین راہ بھی دکھاتے، حسین راستہ بھی دکھاتے ہیں، حسین ہدایت بھی بتاتے ہیں، اور فرمایا صرف راستہ دکھاتے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ راستہ بھول گئے، راستے میں کسی سے پوچھ لیا جناب فلاں ایڈریس پہ جانا ہے، تو اس نے صرف راستہ دکھا دی۔ کہ حسین راستہ دکھاتے بھی ہیں، پھر حسین کے پاس وہ کشتی بھی ہے جس پہ بٹھا کے تجھے جنت کے دروازے تک لے کر بھی جا۔ دنیا کے مفتی راستہ بتاتے ہیں کیونکہ یہ جوانان جنت بھی ہیں۔ فرمایا یہ کشتی ہے، تصور کیا کرو مجلس حسین اسی کشتی کا نام ہے کہ امام حسین آپ کو کشتی پہ بٹھاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کی روحوں کو، آپ کے ذہنوں، آپ کے تصورات کو، آپ کی افکار کو کہاں تک لے کر جاتے ہیں؟ جنت کے راستے تک لے کر جاتے ہیں۔ یہ تب تک نہیں سمجھ آئے گا جب تک ہم فکر ابا عبداللہ حسین کو نہیں سمجھیں گے۔ ایک تو عقیدہ راسخ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی زمین خدا ولی خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس کی چھوٹی سی دلیل ہے اگر ذہنوں میں بٹھا دیں، رسول خدا کی معراج کی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، خدا نے اپنے نبی کو معراج کروایا۔ اب معراج ایک ایسی حقیقت ہے جسے شیعہ بھی مانتا ہے، جسے سنی بھی مانتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ صرف شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اب معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن معراج کی حقیقت کو ہر کوئی مانتا ہے کہ رسول خدا معراج پر گئے، اور لمبی حدیث معراج ہے جس پہ لوگ اشروں کے اشرے تیار کرتے ہیں کہ نبی نے جنت کی سیر کی، نبی نے جہنم کی سیر کی، وہاں پہ کئی فضائل اہل بیت بھی موجود ہیں، وہاں پہ صلوات کے فضائل بھی موجود ہیں، وہاں پہ رسول کے فضائل بھی موجود ہیں، وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ زانیوں کی سزا کیا تھی، جو خواتین حجاب نہ کریں، عفت کا خیال نہ رکھیں، ان کو کون سی سزائیں دی جا رہی تھی۔ ایک طرح سے گویا خدا نے مکمل جہنم اور جنت کے تصور کو رسول کے ذریعے سے بتا دیا۔ تمام تر اہل سنت اور تمام تر شیعہ مانتے ہیں کہ نبی جب معراج پر گئے تو کہتے ہیں وہ عالم یہ تھا کہ نماز شب کے لیے اٹھے تھے اور رسول خدا وضو کر رہے تھے، اچانک بلاوا آیا اور رسول معراج پر چلے گئے۔ کہتے جیسے معراج پر گئے وہ جو پانی بہ رہا تھا اس نے بہنا چھوڑ دیا، وہ جو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اس نے ہلنا چھوڑ دی، بستر کی گرمی جیسی تھی وہیں پہ رک گئی۔ نبی اب کتنی دیر معراج پر رہے؟ لمبی حدیث معراج آپ پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید مہینوں رسول خدا وہاں پر رہے ہوں۔ فرماتے ہیں پرندوں نے پرواز کرنا چھوڑ دیا، سمندروں نے بہنا چھوڑ دیا، ہواؤں نے چلنا چھوڑ دیا، گویا پوری کائنات وہاں پہ کیا ہو گئی؟ فریز ہو گئی، پوری کائنات منجمد ہو گئی، پوری کائنات وہاں پہ رک گئی۔ اور لمبی حدیث معراج ہے، ایک نقطہ سن لیجئے، کہتے رسول خدا جب گزر رہے تھے نبی نے وہاں پہ کئی فرشتے دیکھے، ایک فرشتہ دیکھا، اس فرشتے کو کہا تمہارے کمالات کیا ہیں؟ رسول فرماتے جب میں نے فرشتے کو دیکھا، اصحاب کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے، اس کی لاکھوں کروڑوں انگلیاں تھیں۔ اب نبی نے پوچھا اللہ نے تجھے اتنی انگلیاں دی ہیں، اب کسی مقصد کے لیے دی ہوں گی، کسی ہدف کے لیے دی ہوں گی، تمہاری انگلیوں کا کام کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنا پاور دیا ہے اگر بارش ہو اور اس کے جتنے قطرات ہوں ان قطرات کو گننے کی صلاحیت رکھتا ہوں، درخت کے کتنے پتے ہیں میں گننے کی صلاحیت رکھتا ہوں، ریت کے کتنے ذرے ہیں میں ان کے گننے کی صلاحیت رکھتا ہوں، سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے میں مخلوق کا پتہ لگا سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا اتنی صلاحیت تو ہر شے کو گن سکتا ہے کہ آسمان کے ستاروں کو، کہکشانوں کو، انسانوں کی مخلوق کو، ہر شے کو گننے کی صلاحیت موجود ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا یہ بتا کوئی ایسی چیز ہے جس سے تو بھی نہ گن سکے؟ جو مچھلیوں کی تعداد کا پتہ لگا لے، جو ستاروں کی تعداد کا پتہ لگا لے، جو پتوں کی تعداد کا پتہ لگا لے، یہ بتا کوئی ایسی چیز ہے جسے تو بھی نہ گن سکے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ، جب آپ پر اور آپ کی آل پہ کوئی صلوات بھیجتا ہے اس کے ثواب کو آج تک میں نہیں گن سکا۔ صلوات پڑھے اسے معراج میں ہیں آپ جانتے ہیں، لیکن فرمایا جب رسول گئے تو گویا پوری کائنات کیا ہو گئی؟ رک گئی، سمندروں نے بہنا چھوڑ دیا، پرندوں نے اڑنا چھوڑ دیا، گویا پوری کائنات کو ایک مووی چل رہی ہے آپ اسے پوز کر دیں تو مووی کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے، گویا پوری کائنات پوز ہو گئی، پوری کائنات وہاں پہ تھم گئی۔ اور کہا جیسے رسول خدا کائنات میں واپس آئے تو پھر سمندروں نے بہنا شروع کر دیا، کنڈی نے ہلنا شروع کر دیا، پانی نے بہنا شروع کر دیا، پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا۔ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا تھا کہ جب آپ گئے تھے تو کائنات رک گئی تھی، جب آپ آئے تو کائنات نے چلنا شروع کر دیا؟ تو نبی نے فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ روح فی الجسد
جیسے روح بدن میں ہوتا ہے. ابھی تو دیکھ بھی رہا ہے, تو سن بھی رہا ہے, تو چل بھی رہا ہے, کس چیز کی وجہ سے؟ روح کی وجہ سے. کہ جیسے روح بدن سے نکلتی ہے گویا بدن مردہ ہو جاتا ہے, حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے, سماعت وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے, بینائی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. اور کہا جیسے روح بدن میں واپس آ جاتی ہے بدن میں حرکت آ جاتی ہے. تو فرمایا میں ہوں روح کائنات, جب تک میں کائنات میں ہوں کائنات میں حرکت جاری ہے. آج پوری امت یہ مانتی ہے کہ رسول خدا کا انتقال ہو چکا, رسول خدا کائنات سے جا چکے ہیں. تو مسلمان مجھے یہ بتا, دریاؤں نے آج تک رکے نہیں ہیں, ہوائیں آج بھی چل رہی ہیں, پرندے آج بھی پرواز کر رہے ہیں, اولاد تجھے آج بھی مل رہی ہے, زمین سے گندم کے دانے آج بھی نکل رہے ہیں. تو کم از کم اتنا ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات ہے جس کے صدقے میں خدا تجھے خیرات عطا کر. اللہم صلی علی محمد. اور اسی روح کائنات کا نام ہے حجت خدا, فرزند زہرا, امام زمانہ, جس کے صدقے میں ہمیں سب کچھ خدا عطا کر رہا ہے. یہ وہ نور فیض الہی ہے جس کی وجہ سے انسان کو, نہ صرف شیعوں کو, ہر وہ انسان جاندار بلکہ حیوان جاندار جو یہاں پہ سانسیں لے رہا ہے, ان پر جو فیض ہو رہا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ امام کی وجہ سے. کہ نور متصل بین الارض والسماء, ایک ایسا نور ہے جس نے زمین اور آسمان کو آپس میں ملایا ہوا ہے. اب آپ سوچیں اگر آپ اس فیض مطلق کے ساتھ مل جائیں, اس امام زمانہ کے ساتھ آپ کے قلوب مل جائیں, تو انسان کی زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے. اور وہ تب تک نہیں ملیں گے جب تک امام زمانہ کے عقیدے کو اپنے دلوں میں راسخ نہیں کرتے. آج ہم کہتے تو ہیں مولا ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مضبوطی عقیدہ کتنا, ایمان کامل کتنا ہے. لا مؤثر فی الوجود, کہیں تو صحیح کہ میرے وجود میں اللہ کے علاوہ کوئی اثر ڈالنے والا نہیں, پر خدا پر یقین کتنا. سفر کرنا تھا شہنشاہ ایران کے زمانے میں, تہران سے مشہد, تو کہتے ہیں بسوں کا سفر ہوتا تھا کوئی 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے. اور شہنشاہ ایران کا زمانہ تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم سفر کون ہوگا راستے میں, اسپیشلی جب آپ ایسے ملکوں میں رہیں جہاں پتہ نہ ہو ساتھ میں کوئی شرابی نہ کے بیٹھ جائے, کوئی نشڑی نہ کے بیٹھ جائے, کوئی ملحد نہ کے بیٹھ جائے. تو آدمی کا دل کرتا ہے کہ ہم سفر کوئی اچھا, تاکہ 14-15 گھنٹے تھوڑی بہت باتیں بھی ہو جائیں, تھوڑی معلومات میں اضافہ بھی ہو جائے اور سفر بھی گزر جائے. تو کہتے میں دعا کرتا رہا پروردگارا, پاسٹ میں کہنے تجربہ اچھا نہیں رہا تھا, اوپر سے مولانا بھی تھے, تو ایسا نہ ہو ہم سفر ایسا ہو اور ہم سے پوچھیں مولانا ہیں اور وہ دشمن دین ہو. جیسے آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اور کہیں پہ سفر پہ جائیں, کوئی ضد انقلابی ایرانی آ کے بیٹھ جائے اور آپ کہیں کہ ایران کے آپ قصیدے پڑھیں اور وہ آپ کو یہاں کی وہاں کی سنا دے, تو پورا سفر کیا ہو جاتا ہے؟ تلخ ہو جاتا ہے. تو اس نے نیت کی کہ پروردگار کوئی اچھا بندہ میرے ساتھ بیٹھے. تو کہتا جیسے ٹکٹ لیا, بس میں بیٹھا, ونڈو سیٹ پہ میں بیٹھا تھا, اور اچانک ایک نوجوان آیا اور بڑے بڑے بال تھے, پیچھے سے اس نے بالوں کو باندھا بھی ہوا تھا, اور آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا. تھوڑا اسٹوڈنٹ ٹائپ تھا. کہتا فوراً میرے ذہن میں تھوڑی نیگیٹیوٹی آئی کہ بھائی ینگ سا بچہ ہے, اور تھوڑا مجھے لگا کہ کوئی دیندار نہیں ہے. تو اس نے کہا بھائی ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور دعا کا نتیجہ الٹا ہی ہوتا. بیگ سے چھوٹی سی بک نکالی اور کتاب پڑھنے لگا. اسی طرح ہم جا رہے تھے, میں نے کہا زیادہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے, تو لہٰذا ہم بھی اپنے ذکر خدا میں اور مختلف چیزوں میں مشغول ہو گئے. کہتا 2-3 گھنٹے گزرے. گزرنے کے بعد جو بس ڈرائیور تھا وہ ریڈیو اسٹیشن چینج کر رہا تھا, اور اچانک چینج کرتے کرتے اذان کی آواز. تو اس آواز سے مجھے پتا چلا کہ وقت اذان ہو, لہٰذا نماز پڑھنی ہے. لیکن کہہ رہا میں چپ رہا. ڈرائیور کو کون کہے کہ بس کو روکو, یہ شہنشاہ ایران کے زمانے کے تھے, غصہ ہو جاتے تھے, اپنی مرضی سے روکتے. تو کہتا میں سوچ ہی رہا تھا کہ ڈرائیور کو بولوں یا نہیں بولوں, کہاں پہ روکو گے, کب روکو گے, وقت نماز ہے, ہم نے نماز پڑھنی ہے. اور کہتا سوچ ہی رہا تھا کہ یہ جوان اٹھا اپنی چیئر سے اور جا کے ڈرائیور کو بولا کہ جناب سن بھی رہے ہو کہ ریڈیو میں اذان کی آواز آ رہی ہے, گاڑی روکو, میں نے نماز پڑھنی ہے. کہتا میں پریشان ہو گیا کہ پروردگارا لگتا ہے دعا قبول ہو گئی کہ میں نے کہا کوئی نیک بندہ میرے ساتھ بیٹھے, اب مولوی ہوتے ہوئے اتنی ضرورت نہیں, اور یہ عام سا سادہ سا جوان اٹھا اور کہا جس سے توقع بھی نہیں تھی کہ ڈرائیور گاڑی روکو, نماز پڑھنی ہے. کہ ڈرائیور نے اس کو سنا دی کہ بھائی میں نہیں روکوں گا, اتنے گھنٹے کے بعد روکوں گا. اس نے کہا نماز میری قضا ہو جائے گی, صبح کی نماز کا وقت ہے, وقت گزر جائے گا, نماز قضا ہو جائے گی, آپ کا کام ہے روکو. اس نے کہا تجھے نماز پڑھنے میں اتار دیتا ہوں, ہم آگے چلتے ہیں. کہتے یہاں پہ ایک طرح سے تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا. اب میں بھی اٹھ گیا اس جوان کے پیچھے, جناب مجھے بھی نماز پڑھنی ہے. لیکن سارے لوگ تھے, انہوں نے کہا بھائی سونے کا وقت ہے, آپ ہمیں تنگ کر رہے ہو نماز کے لیے.
تو ड्राइवर ने कहा मैं उतार दूंगा, इसने कहा ठीक आप उतार दो। इतने में लोगों ने कहा भाई नमाज पढ़ने दो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, बीच में रोको। तो ड्राइवर मान गया, कहते गाड़ी रुकी, हम उतरे, इस जवान के सदके में मैंने भी नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद फिर आके बस में बैठे। अब जब गाड़ी चली मैंने कहा अब बात करने का मौका बनता है, नमाजी जवान है। तो मैंने कहा जवान मैं तालिब इल्म हूँ, ये मेरा नाम है, मशहद जा रहा हूँ इमाम रजा की ज़ियारत के लिए, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं भी गरीबुल गुरबा की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, साल में ये दिन मेरे होते हैं कि इमाम की ज़ियारत को जाता हूँ। कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैं तालिब इल्म और मौलाना, मुझ में ये जरूरत नहीं थी कि ड्राइवर से जाके बात करूं और बहस करूं कि गाड़ी को रोको, लेकिन मुझे आपकी चीज समझ में नहीं आई। इतने पाबंद कि खुद उठे, ड्राइवर को कहा, गाड़ी को रुकवाया और नमाज को पढ़ा, और आपके सदके में अल्लाह ने शरफ हमें भी दिया, हमने पढ़ा। इसके पीछे माजरा क्या है? इतने दीनदार, क्या वालिद की वजह से हो, माँ की वजह से हो, खुद इस नतीजे पे पहुंचे हो कि अहमियत नमाज है? तो जवान ने कहा नहीं मैं इतना दीनदार था नहीं, लेकिन हुज्जत खुदा ने मुझे दीनदार बना, इमाम ज़माना ने मुझे दीनदार बना। ये सालिम ने कहा मैं और परेशान हूँ, क्या मतलब इमाम ज़माना? हमें तो हिदायत इससे और उससे मिली, आप तो डायरेक्ट हिदायत की बातें कर रहे हो। कैसे? का देखो मैं नौजवानी में, मेरा बाप बड़ा गरीब था, किसान था, लेकिन उसने पाई पाई जमा करके मुझे हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा था। अब आपको पता है फीसें कितनी होती हैं, तो मेरे बाप जमा करते थे, कुछ मैं वहां पे काम करता था और अपनी जॉब भी करता था और पढ़ाई भी करता था। कहता मेरी यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर था, इतने नहीं थे, बस पढ़ाई खत्म करके मैंने वापस जाना था, बूढ़ा बाप है, और आखिरी सेमेस्टर का आखिरी एग्जाम था। टिकट्स हमने बुक कर ली, एग्जाम जैसे होगा मैं ईरान वापस चला जाऊंगा अपनी डिग्री लेकर। कहता है ऑस्ट्रेलिया आपको पता है बहुत बड़ा है, अब दूर दूर हमारे घर थे, वहां पे बसें लेने आती थी और फिर यूनिवर्सिटी लेकर जाती थी। तो मैं बस में बैठा, तकरीबन 2-2.5 घंटे हमारा रास्ता था यूनिवर्सिटी तक, और बड़ा ऑस्ट्रेलिया, बीच में सुनसान रास्ते। तो कहता जब बस चली, और इत्तेफाक से हमेशा उस बस के साथ जाते थे, लेकिन उस दिन वो जो पब्लिक बस थी वो वहाँ पे ख़राब हो गई बीच रात। ड्राइवर ने बड़ी कोशिश की, अब मेरे एग्जाम देर हो रहा है और आज एग्जाम मिस हो गया, मुझे इतना वेट करना पड़ता और न मेरे पास पैसे थे, वापस भी जाना था, वालिद साहब की तबीयत भी सही नहीं थी, वो भी मुंतजर थे, टिकट्स मैंने बुक करवा ली थी। तो मैंने ड्राइवर को कुछ तो करो, उसने कहा नहीं मैंने बहुत चेक किया लेकिन ये बस चलने वाली नहीं है। का इंतजार करते कोई गाड़ी आए, का टाइम गुजरता गया लेकिन कोई गाड़ी आए ना, ऐसे सुनसान जगह पे बस खराब हुई। कहता इतने में परेशानी का आलम कि भाई एग्जाम तो मेरे हाथ से गया, पैसे भी ज़ाया हो गए, इतना मुझे और रुकना पड़ेगा। तो कहता ऐसे सोच ही रहा था, जब मेरे वालिद मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज रहे थे तो बार बार एक चीज़ मुझे कहते थे कि मेरे लाल हम शिया हैं, हम 12 इमामी हैं, 11 इमाम शहीद हो चुके हैं, 12वां पर्दे गैब में है, और उन्हीं 12वें का ये कहना है कि जब भी मुश्किल में गिरफ्तार हो, ये ना देखना मुश्किल बड़ी है या छोटी है, कोई भी मुश्किल हो, फरमाया अपने इमाम के साथ रुजू किया करो। कि तब अकीदा इतना नहीं था, लेकिन इंसान जब मुश्किलात में पड़ता है तो हर दरवाजा खटखटाने की कोशिश करता है। अब बीमार हो जाए ना, फिर हर दवा जो भी नुस्खा दे आप खाना शुरू कर देते हैं जब इंसान को इलाज न मिले। कि तब मुस्तअसल हो गया, करूं तो क्या करूं। तो मैंने दिल में इमाम ज़माना से एक बातें करना शुरू कर दी। मैंने कहा जो मेरे वाले साहब कहते थे, वाक़अन अगर पर्दे गैब में ऐसी 12वीं सरकार है और शियों की आवाज को सुनता है और मदद करता है, तो मैं भी एक वादा करता हूं, अगर मुझे यहां से मदद मिली, मैं वादा करता हूं किसी भी हाल में हूं, बीमारी में हूं, सफर में हूं, हजर में हूं, मैं नमाज को वक्त पे पढ़ूंगा। गिव एंड टेक है ना, कि एक वादा आप करो, एक वादा वो पूरा करते हैं। तो कहता मैंने ऐसे दिल ही दिल में सोचा, परेशानी का आलम बैठा था, अचानक मैंने देखा सुनसान जगह जहां किसी गाड़ी का आना जाना नहीं था, वहां पे एक नौजवान शख्स था, वो वहां से चलता हुआ बस की तरफ आया और उसने ड्राइवर को कहा कि क्या हुआ है। तो ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी खराब हो गई। उसने कहा मैं जरा चेक करता हूँ, आप स्टार्ट करो। तो ड्राइवर ने कहा भाई मैं खुद भी मैकेनिक हूँ, मैंने बहुत देखा, अब ये गाड़ी चलने वाली। तो उन्होंने कहा भाई करने में क्या है, आप स्टार्ट तो करो। कहते पता नहीं उसने क्या किया, और ड्राइवर ने यहाँ स्टार्ट किया और गाड़ी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। तो ड्राइवर भी परेशान, कहा बस आप अपने मकसद पे चलें। कहता मैं भी परेशान, लोग भी परेशान कि ये कहाँ से आया, क्या किया, गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई। कहता मैं शीशे की तरफ बैठा हुआ था, विंडो की तरफ बस की, तो ये नौजवान वहां से घूम के इस तरह रोड के किनारे पे आके बिल्कुल उस शीशे की तरफ जहां मैं बैठा हुआ था खड़ा रहा और मुस्कुरा कर मुझे देख। कि तब गाड़ी चलने वाली थी, गोया मेरा दिमाग एक जगह पे फ्रीज हो गया था, समझ नहीं आ रही थी ये है और कौन है, कहां से आया और यहां खड़ा होकर मुझे क्यों देख रहा है और मुस्कुरा क्यों रहा है। बस मैं सोच ही रहा था, और जैसे बस ने चलना शुरू किया तो इस जवान ने मुझे मुखातब करके कहा कि हमने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा न भूलना। कहां, वहां
ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم اپنا وعدہ نہ بھولنا۔ اگر ربط ہو انسان کا، اگر ایمان مضبوط ہو حجت خدا پر، تو انسان کی وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ تو وہ امام ہیں جو پردہ غیب میں ہیں۔ یہاں سے لوگ کربلا جاتے ہیں، حرمہائے اہل بیت میں جاتے ہیں، وہاں پہ معجزات ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ یہ کوئی 2-3 سال 40 کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون بڑی حسرتوں کے بعد 40 پہ گئی، اور لوگوں نے منع کیا نہیں جاؤ، آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے، اس کا کوئی 6 مہینے 7 مہینے کا بچہ، شیرخوار بچہ، لیکن شوق تھا کہ میں 40 پہ جانا ہے، کہ بہت رش ہوتا ہے، کراؤڈڈ جگہ ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ تو کہتی ہے میں، میری والدہ، کچھ رشتہ دار، تو جب 40 کے راستے پہ چلتے تھے تو کہتے بچہ میری گود میں ہوتا تھا، جب تھک جاتی تھی تو بچے کو ماں کو دیتی تھی، وہ ویل چیئر پہ تھیں تو بچہ ایزیلی لے لیتی تھیں۔ کہتے چلتے 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 جب بالکل کربلا کی حدود میں داخل ہونے لگے تو رش بہت زیادہ بڑھ گیا۔ کہتا وہ ویل چیئر میں چلا بھی رہی تھی اور بچہ ان کی گود میں بھی تھا، لیکن رش اتنا بڑا کہ بھیڑ میں میرا ہاتھ ویل چیئر سے چھوٹ گیا، اور ویل چیئر آگے اور ہم پیچھے، اس طرح کرتے کرتے بالکل وہ میری ماں مجھے نہیں ملی۔ وہ ویل چیئر پہ بوڑھی خاتون تھی، بچہ ان کی گود میں تھا۔ کہتے بڑا ڈھونڈنے کے بعد، تھوڑے وقت کے بعد، کوئی 15-20 منٹ کے بعد وہ ویل چیئر نظر آیا، اماں مل گئیں، اور میں نے کہا بچہ، کہ بچہ تو ان کی گود میں ہے ہی نہیں۔ اب کہتے ہیں کئی سالوں کے بعد خدا نے مجھے یہ بیٹا دیا، دعاؤں کے بعد، منتوں کے بعد اللہ نے ایک بچہ دیا۔ اماں بچہ کہاں گیا؟ کہا بیٹی، جب ویل چیئر ادھر ادھر گیا، ایک جوان تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے ویل چیئر کو چلاتا ہوں۔ کہتا ہے وہ چلا چلا کے سائڈ میں رکا، بچہ رو بہت رہا تھا، اس کو بھوک لگی یا پیاس لگی جو بھی تھا، تو اس جوان نے کہا کہ آپ مجھے دیں، اور اس نے بچے کو لیا۔ کہ پھر اسی طرح بھیڑ ہوئی اور ویل چیئر آگے پیچھے، اور جوان بھی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کہ کون تھا، کیا تھا؟ کہ نہیں وہ بات نہیں کر رہا تھا، شاید اللہ نے قوت تکلم نہیں دی تھی، شاید گونگا تھا، لیکن مدد کی اس نے میری، اور بچہ اسی کے پاس تھا۔ اب اسے ڈھونڈیں، بس جوان ملے ہی نا۔ یہ ماں کہتی ہے کربلا پہنچے، جہاں بچے گم ہو جاتے ہیں، وہاں ان کو بتایا، وہ کہیں بچے کا نام کیا تھا، نام بتایا۔ تو ہم اعلان کرتے ہیں اب شیرخوار بچہ کس کو کیا بتائے کہ میری ماں کون ہے، یا میں کس کا بیٹا ہوں۔ 5 سال کا بچہ ہو، 6 سال کا بچہ ہو، بچہ بتا بھی لے، لیکن ایسا بچہ جو بالکل شیرخوار ہے، جس نے لیا اس نے بھی کوئی بات نہیں کی، کرے تو کیا کرے۔ یہ ماں کہتی ہے ایک دن گزر گیا۔ اب تصور کرے اگر ماں کا بچہ گم ہو جائے، اور اتنے سالوں کے بعد خدا اولاد دے، اور پھر وہ بچہ بھی گم ہو جائے، تو کہتی ہیں ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، یہ ماں رو رو کے بے ہوش ہو جاتی تھی، کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے، بالکل نا امید ہو گئی کہ میرے بچہ تو ابھی ملنا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ڈیلی روتے روتے کبھی امام حسین کے حرم میں جاتی، کبھی حضرت عباس علمدار کے حرم میں آتی۔ تو آخری دنوں میں یہ صرف حضرت عباس کے حرم میں آتی، اور کہتی مولا میں تو اس لیے آئی تھی کہ خدا اور برکت دے، خدا اور اولاد دے، یہاں تو آنے کے بعد ہمارے بچے ہی چھن گئے، ہمارے بچے ہی چلے گئے۔ کہتے بہت روئی بہت روئی۔ ایک دن حضرت عباس کے حرم میں گئی، اور کہتی میں نے تھوڑی سخت باتیں کی حضرت عباس سے، تو میں نے کہا یہاں آئی تھی، بچہ بھی میں کس سے لے کر جاؤں گی، مل جائے گا۔ اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اپنے عقیدوں کو اتنا کمزور نہ بنایا کر، اور کبھی بھی ہم اہل بیت سے ناراض نہ ہوا کر۔ کہ یہ کہا، اور میں نیند سے اٹھی اور آنکھوں سے آنسو تھے کہ مولا معافی چاہتی ہوں۔ کہتا جس طرح کہا تھا کل تک آپ کو بچہ مل جائے گا، کہتے اتنے میں کل جب حضرت عباس کے حرم میں آئی اور صحنے حرم میں بیٹھی تھی اور گریہ کر رہی تھی، تو اچانک گریہ کرتے کرتے مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز ہے۔ تو میں نے اپنی ماں کو کہا کہ یہ میرے بچے کے رونے کی آواز ہے۔ تو ماں نے کہا آواز سے کیسے پہچان سکتی ہو، اتنی بھیڑ ہے، آپ کا بچہ نہیں ہوگا۔ نہیں میرے ہی بچے کی آواز ہے۔ یہ ماں اس آواز کو سنتے سنتے، خواتین عرب خواتین بیٹھی تھی ان کی بھیڑ میں، دیکھا ایک خاتون ہے، اس کی گود میں ایک بچہ ہے، اور قریب گئی اور قریب گئی، اور جب گود پہ نگاہ ڈالی تو رو کر کہنے لگی یہ تو میرا ہی بچہ ہے، اور اس خاتون کی گود سے بچہ لیا، زار و قطار رونے لگی، میرا بچہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ خاتون بھی زار و قطار رو رہی تھی، کہاں آپ کا ہی بچہ ہے، بس کچھ دن امانتاً میرے پاس تھا۔ تو کہا کہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ میں کربلا کے ساتھ والے گاؤں کی ایک غریب جھوپڑی میں رہنے والی عورت ہوں۔ 40 جب آتا ہے تو ہر عراقی منت مانتا ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ زائران ابا عبداللہ پہ خرچ کرتا ہے۔ اگر بھیڑ کسی کے پاس گوسفند ہیں، بکریاں ہیں، وہ ذبح کرتا ہے، دکاندار ہے اپنی چیزیں دیتا ہے، کوئی گھر لے جاتا ہے زائروں کے کپڑے دھوتا ہے، کوئی جرابیں دھوتا ہے، جس کے پاؤں دباتا ہے۔
ایک مومن نے کہا میں نے کھانا لیا اور اتنی شدت بھری گرمی اور کھانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، رش بہت تھا، تو میں بیچ راستے کے جو بیچ میں پول ہوتے ہیں وہاں پہ میں بیٹھ کے کھانا کھانے لگا. اب گرمی تھی، دھوپ پڑ رہی تھی، تو میں نے اچانک دیکھا میرے اوپر سایہ آ گیا. کہتے ہیں میں نے شکر خدا ادا کیا اور کھانا کھایا 10-15 منٹ. اب میں نے کہا یہ سایہ کہاں سے؟ مڑ کے دیکھا ایک لمبا عرب جو ہے وہ کھڑا ہے. میں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ موقع والے نے کہا یہ اتنا غریب ہے، کہتا ہے امام حسین کے لیے کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اللہ نے قد بڑھا دیا ہے، تو جو لوگ کھانا کھاتے ہیں میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے کیا بن جائے؟ سایہ بن جائے. تو جو کر سکتا ہے زائران ابا عبداللہ حسین کے لیے انجام دیتا. تو یہ خاتون کہتی بہت غریب ہوں میں. تو میں نے امام حسین بچہ دیا تھا، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کی چھاتی میں دودھ ہے. تو کہا کہ میرے حرم کی زیارت میں جانا، وہاں ایک بچہ آپ کو ملے گا جو پیاسا ہوگا، بھوکا ہوگا، 3 دن اسے گھر میں رکھنا اور اپنا دودھ پلانا. ہم یہی قبول کر لیں گے بطور نذرانہ کہ آپ نے ہمارے ایک ننھے سے زائر کی کیا کی ہے؟ خدمت کی ہے. اور کہا کہ 3 دن کے بعد میرے حرم کے صحن میں آنا، اس کی ماں آئے گی، بچہ اس کے حوالے کر دینا. تو کہتی ہے میں ڈھونڈ رہی تھی مجھے بچہ کہاں سے ملے گا. ایک دن ایک جوان تھا، اس کی گود میں بچہ تھا اور زار و قطار ہو رہا تھا، اور میں نے پوچھا بچہ کس کا ہے؟ وہ اشارتاً سمجھا رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کسی کا ہے، لیکن یہ اتنا بھوکا ہے، اسے آپ کچھ نہ کچھ دیں یا کچھ کریں. آپ خاتون ہیں. کہتی مجھے وہ خواب حضرت عباس یاد آ گیا، میں فوراً اس کو گھر لے گئی. 3 دن میں نے اس بچے کی خدمت کی، اسے دودھ پلایا. آج منتظر تھی، ڈیلی آتی تھی کہ کب اس کی ماں آتی ہے اور مجھ سے بچہ لے کر جاتی ہے. یہ کنیکشن اگر انسان کا اہل بیت کے ساتھ مضبوط ہونا، یہ عقیدہ اگر انسان کا مضبوط ہو جائے کہ جتنا آپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے، آپ سے زیادہ محمد اور آل محمد کو فکر ہوتی ہے. جتنا آپ کا بچہ اگر گمراہی میں چلا جائے، نادانیوں میں چلا جائے، ایک باپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ سے زیادہ محمد اور آل محمد کو دکھ ہوتا ہے. کیونکہ رسول نے فرمایا انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. شاید مجھے اپنے اولاد کی اتنی فکر نہ ہو جتنی اہل بیت کو فکر ہے. اور واللہ اگر فکر نہ ہوتی تو حسین کبھی کربلا نہ جائے. مدینے میں سکینہ بھی بچی ہوئی تھی، مدینے میں بھی زینب کی چادر بھی بچی ہوئی تھی، مدینے میں علی اکبر کی جوانی بھی بچی ہوئی تھی. ہاں، لیکن میں سوچتا ہوں اگر مولا حسین کربلا نہ جاتے، کربلا نہ ہوتی، تو آج کینیڈا میں یہ سینٹر بھی نہ ہوتا. آج مومن جو مومن سے ملا ہوا ہے، یہ کس کی وجہ سے؟ حسین ابن علی کی وجہ سے. واللہ یہ فرش عزا، یہ مجلس حسین، یہ ذکر ابا عبداللہ آپ کی نسلوں کو ایک ساتھ کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے. آپ دیکھیں دوسری قوموں میں اور شیعوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ خدا نے ان قوموں کو یہ نعمت نہیں دی ہے جو خدا نے نعمت آپ کو دی ہے. آپ کی نسلیں فرش عزا پہ آتی ہیں، ان کو پتا چلتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. آج ان کے 60 سال کے بوڑھے سے پوچھو کہ یزید پہ لعنت کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہچکچاتے ہیں جواب دینے میں. پتا بھی ہے ظلم کیا ہے، پر ظالم کو ظالم کہنے کی ہمت نہیں ہے، ظالم کو ظالم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فرش عزا کا نتیجہ ہے، آپ فرش عزا سے 6 سال کے بچے کو اٹھا کے پوچھو یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں، آپ پوچھو گے وہ لعنت بھیج کے بتائے گا. یہاں پہ حق و باطل کی پہچان کی جاتی ہے. وہاں پہ تو یہ نسلوں کا ذہن بنا دیا کہ قاتل بھی جنتی ہے، مقتول بھی جنتی ہے، مارنے والا بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت میں. لیکن یہاں یہ سوچ نہیں دی جاتی. یہاں ظالم کو ظالم بتایا جاتا ہے، قاتل کو قاتل بتایا جاتا ہے، مقتول کو مقتول بتایا جاتا ہے. کیونکہ آپ حق شناس ہو، آپ حق و باطل کی تمیز کرنا جانتے ہو. آپ کے 7 سال کا بچہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ ظالم سے میں نے محبت نہیں کرنی، ظالم کو ظالم بولنا ہے، مظلوم کو مظلوم بولنا ہے. آج واقعاً مظلومان جہاں کے لیے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے، یعنی آپ تصور کریں جن دولتوں کے پاس، جن حکومتوں کے پاس پیسہ، جن کے پاس اسلحہ، جن کے پاس طاقت، جن کے پاس پیٹرول، جن کے پاس گیس اور مختلف خزانوں کے انرجیز ہیں، وہ ملک خاموش ہیں. اور ایک یمن کے غریب لوگ جن کے پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتے ہیں، جن کے پاس نہ پیٹرول ہے، جن کے پاس نہ پیسہ ہے، لیکن جرت تو دیکھیں، رشادت تو دیکھیں. یہ وہ شجاعت علوی تھی، یہ وہ کربلا کا ہدیہ تھا. کیوں کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ کیونکہ حق و باطل کی پہچان آ گئی ہے. آج مسئلہ پہچان کا بھی نہیں ہے، کسی کو حق و باطل کا پتہ بھی ہو لیکن جرت نہیں ہے. حسین پہچان بھی دیتے ہیں، حسین جرت بھی دیتے ہیں، حسین جرت بھرے دل بھی دیتے ہیں، جرت بھری زبانیں بھی دیتے ہیں. یہ عزت خدا نے کس نے آپ کو دی؟ محمد اور آل محمد. میں کل ہی آپ کے تو نہیں بلکہ
ظالموں کے ٹرمپ صاحب جو ہیں تقریر سن رہا تھا جب سعودی عرب گئے تھے، تو وہ بن سلمان کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ میرے لیے تالیاں بجاؤ مطلب وہ بیٹھ رہا ہے بیچارہ، تالیاں بجا رہا ہے، کہتے ہیں اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو کے میرے لیے کیا بجاؤ۔ اب جب وہ کھڑا ہوا تو پیچھے جتنے تھے وہ سارے کھڑے ہو گئے۔ ان کو پتا ہے کہ ان کے ایک بادشاہ کو کھڑا کریں گے ان کی پوری قوم کھڑی ہو جائے گی، ان کے بادشاہ کو بٹھائیں گے۔ اور یہ ڈپلومیٹک ایک لینگویج ہوتی ہے کہ آپ کیوں کھڑا کر رہے ہو، یہ پری پلان ہوتا ہے تاکہ دنیا کو بتائیں یہ ہماری انگلیوں کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ لیکن آج ہے کسی شیعوں کو آپ دیکھے کریں حوثیوں کے وہ جو نوجوان فوجی کھڑا ہوتا ہے اور بات کرتا ہے، ان کا جو اسپوک پرسن ہے وہ انگلیوں سے، حسن نصر اللہ جب تقریر کرتے تھے تو انگلیوں سے اشارے کرتے تھے کہ تم ہمیں انگلیوں پہ نہیں چلا سکتے، ہم ارادے الہی پہ چلنے والی قوم ہیں، ہاں ہم عبد الہی ہیں، ہم خدا کے اشاروں پہ چلتے ہیں، ہم تمہارے اشاروں پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ اور دنیا نے دیکھ لیا اگر بہادر نسلیں کہیں پہ ملتی ہیں اور بہادر کوک اگر کہیں پہ موجود ہے وہ شیعہ مائیں ہیں جو بہادر نسلوں کو پیدا کرتی ہیں۔ اور واقعاً شیعہ بچے کیسے بہادر نہ ہوں، جو بچہ بچپن سے فرش اعضا پہ آتا ہے علی اصغر کی شہادت سنتا ہے، 14 سال کے قاسم کی شہادت سنتا ہے، 18 سال کے علی اکبر کی شہادت اور رشادت سنتا ہے، کس طرح یہ جوان میدان میں گئے، کس طرح وہ ماں حسرت کھا کے کہہ رہی ہے حسین ابن علی میرے آقا، کل اکبر کی ماں اکبر کو قربان کرے گی، کل قاسم کی ماں قاسم کو قربان کرے گی، لیکن میرا علی اصغر 6 مہینے کا ہے۔ اب ماں کہہ رہی ہے اے کاش یہ جوان ہوتا، اے کاش یہ تلوار اٹھا سکتا، اے کاش میدان کارزار میں جاتا، اپنی جان کو آپ پہ قربان کرتا۔ ارے چند گھنٹوں کی ملاقات ہے وہاب قلبی کی ماں، جب بیٹے کا سر قلم کر کے اس ماں کی طرف پھینکا جاتا ہے۔ یہ کام اگر سیدہ زینب کرتی تو سمجھ آتا کہ تربیت پائی علی کی گود میں، تربیت یافتہ فاطمہ زہرا ہیں، لیکن وہاب قلبی کی ماں ہم راہ ہوئی سیدہ زینب کے ساتھ خیموں میں بیٹھی، اس قدر جلا دے دیا بی بی زینب نے اس کے قلب کو، اس قدر رشادت عطا کر دی کہ جب جوان بیٹے کا کٹا ہوا سر اس کے قدموں میں آتا ہے، سر اٹھا کے واپس پھینکتی ہے کہ میں ان کی ماننے والی ہوں جو اللہ کی راہ میں ایک بار دے دیں کبھی واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اور واللہ آج آپ دیکھیں شہداء کی مائیں، میں کل دیکھ رہا تھا ایک ماں نے 8 بیٹے شہید دیے، 8 بیٹے، اس کی کلپ موجود ہے انٹرنیٹ پر، کہتی اگر اللہ نواں بھی دیتا تو میں اس راہ میں کیا کر دیتی، قربان کر دیتی۔ یہ رشادتیں، یہ بہادریاں کہاں سے ملی؟ فرش عزا حسین ابن علی سے ملی۔ یہ فرش عزا ہے جو حق و باطل کی پہچان کرواتا ہے، یہ فرش عزا ہے جو آپ کو بتاتا ہے ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ آج شرم نہیں آتی بعض مفتیوں کو، یعنی تاریخ اسلام کے قصے ہیں نا کہ عمار کو مارنے والا بھی جنت میں، عمار بھی جنت میں، ہاں ایسی ایسی جنگیں، یعنی پہچان نہیں ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں آنکھوں پہ پٹیاں بند، مہریں لگ چکی۔ آپ شکر خدا ادا کرو، خدا نے تم کو قلب سلیم عطا، کس کی وجہ سے؟ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ یاد رکھو دنیا محل انتخاب ہے، یہاں صرف چنا جاتا۔ سورہ سجدہ کی آیتیں پڑھا کریں، اللہ کہتا ہے دنیا صرف محل انتخاب ہے، یہاں چناؤ ہے، یہاں نتیجہ نہیں ہے۔ نتیجہ کہاں ہے؟ آخرت میں ہے۔ اور فرمایا مومنین جب اپنے نتیجے کو دیکھیں گے تو فرمایا ان کے دل خوشی سے سرشار ہو جائیں، اور فرمایا جنہوں نے ظلم کو منتخب کیا، یہ سنت الہی ہے۔ شاید کوئی کہے کہ اللہ روکتا کیوں نہیں؟ اللہ نہیں روکتا، اللہ نے اختیار دیا، کوئی ایٹم بم بھی بھیجنا چاہے اللہ نہیں روکے گا، کیونکہ دنیا محل انتخاب ہے۔ یہاں تم صرف سلیکٹ کرنے کے لیے، آپ کی مرضی ہے کینیڈا رہو، آپ کی مرضی یو ایس اے رہو، آپ کی مرضی کس یونیورسٹی میں داخلہ لو، آپ کی مرضی کس خاتون سے شادی کرو، آپ کی مرضی کس بندے سے دوستی کرو، آپ کی مرضی حلال پانی پیو یا حرام مشروبات پیو، سب دنیا محل انتخاب ہے، یہاں آپ چنو گے۔ اللہ نے آپ کو حق انتخاب دیا ہے، فرمایا آخرت محل نتیجہ ہے، وہاں رزلٹ ہے۔ کس چیز کا رزلٹ؟ یہاں جو چنا وہاں دکھایا جائے گا، اسے کہتے ہیں تجسم اعمال، جو تم نے چنا اس کا جسم بن کے تیرے سامنے آئے گا، وہاں محل نتیجہ ہے۔ نتیجہ یا جنت ہے یا عذاب شدید ہے۔ اور فرمایا مومنوں کے لیے وہاں بشارت ہے، اور جن کا چناؤ برا تھا فرمایا وہ اپنی حسرتوں میں ڈوب کے مر جائیں گے۔ یوم الحسرہ، وہاں پہ یہی کفار جو آج ظلم کر رہے ہیں، فرمایا یہ اپنی حسرت میں مریں گے کہ کاش ہم اس راستے پہ نہ چلے ہوتے۔ تو حسین واقعاً چراغ ہدایت، انہوں نے آپ کو راستہ پاکستان میں بھی دکھایا تھا، انڈیا میں بھی دکھایا تھا، وہ آج یہاں بھی آپ کو کیا دکھا رہے ہیں؟ راستہ دکھا رہے ہیں۔ اب چننا میں نے ہے، امام مجبور نہیں کر سکتا آپ کو۔ ابن سعد کو کتنی بار امام نے بولا، یہ واحد آدمی ہے جس سے امام حسین نے 4-5 بار کلام کیا، بدبخت نہیں سمجھا۔ اور جب جا رہا تھا تو امام حسین نے کہا میں نے بہت سمجھایا تجھے، بہت سمجھایا تجھے۔ شعر ہے ابن سعد کہ کہتا ہے حسین
پتا ہے تمہاری طرف آؤں گا تو جنت ملے، لیکن کیا کروں، میرے دل کو راحت ملتی ہے رے کی حکومت۔ حسین تو وعدہ دے رہا، وہاں شیر رے کی مجھے کیا ملے گی؟ حکومت ملے گی۔ امام نے کہا مانتا تو ہے نا کہ حسین نے علیہ باللہ کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ کہ نہیں، آپ نواز رسول نے جھوٹ نہیں بولتے۔ بولا فرما میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، شہر رے کی حکومت تو دور، وہاں کی گندم کی دانہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا۔ تو ایک ایرانی شاعر کہتا ہے اگر دلداری، اگر دل میں شہر رے کی حکومت کی ہوس ہے تو پھر حسین کے عاشق نہیں بن سکتے۔ اس وادی میں وہی آتے ہیں جن کے دلوں میں صرف حسین کی محبت ہو، یہاں اغیار کی محبتوں والے نہیں آ سکتے۔ یہ مثال ہے کسی کے دل میں شہر رے کی حکومت، آج ہمارے دلوں میں مختلف حکومتیں ہیں۔ امام نے کہا نہیں ملے گی، میں حسین کہہ رہا ہوں۔ کہتے یہاں اس کو غصہ آیا کہ حسین کیسی باتیں کر رہے ہو۔ امام نے کہا ایک طرف کہتے بھی ہو سچ بولتا ہوں، دوسری طرف مانتے نہیں ہو۔ ایک طرف تجھے وعدہ دے رہا ہوں تیرے بچے بچ جائیں گے، تیرا گھر بچ جائے گا، مدینے والا باغ تیرے نام پہ کر دوں گا، ادھر آ، ادھر جنت ہے۔ کہا حسین نہیں آ رہا۔ جب امام کی نہیں سنی نا تو یہاں فرزند رسول نے اسے نفرین کیا، بد دعا کا خدا تجھے تیرے بستر میں موت، اور ویسی موت ملی جب مختار اس کے گھر آیا۔ مختار کی بہن کا شوہر ہے، کتنی قریبی رشتہ داری ہے۔ امام نے کہا بچے بھی بچیں گے اگر ادھر آؤ گے۔ جان بچانے کے چکر میں یزید کے پیچھے مختار گھر میں گیا، سو رہا تھا، ابھی بستر سے اٹھا نہیں، کہتے مختار نے اپنی تلوار سے اس کو واصل جہنم کیا۔ حسین کی بد دعا، اور موت کہاں ملی؟ بستر میں ملی۔ قوی العقیدہ ہونا تو محبت کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بہن کا شوہر ہے، کہ نہیں، تعلق حسین کی وجہ سے۔ اگر دشمن حسین ہے تو میرا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں رشتے اب عبداللہ الحسین کی وجہ سے بنتے ہیں۔ یہاں مختار کا بہن کا بیٹا چیخ اٹھا، مامو کیا کیا تو نے؟ میرے بابا کو مار دیا۔ بدتمیزی کرنے لگا، بددہنی کرنے لگا۔ مختار نے پوچھا ان سے اس نے بھی کربلا میں کچھ کیا تھا کہ نہیں؟ کہاں مختار، یہ حسین کو پتھر مار رہا تھا، یہ تو تھا جو اپنے باپ کو اکسا رہا تھا۔ کہتے تلوار نکالی، اپنے سگے بھانجے کو مختار نے وہاں پہ سر قلم کیا۔ تاریخ بتاتی ہے جنہوں نے رشتوں سے بھی محبت کی تو حسین کی وجہ سے۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یہاں تعلق بنتا ہے امام حسین کی وجہ سے۔ کسی کے دل میں سید علی خامنہئی کی محبت ہے تو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، حسین ابن علی کی وجہ سے، جو زندگیاں دین کے لیے گزار دیں۔ سید حسن نصر اللہ آپ دیکھیں کہ پوری زندگی کس لیے گزاری۔ ایک انسان جوانی سے بیٹا قربان کیا، پوری زندگی خدمت دین میں گزر گئی۔ کوئی سوشل لائف نہیں ہے، گھومنا پھرنا نہیں ہے، جس طرح آپ لوگوں کی آزادانہ زندگیاں ہیں، ایک انسان زندگی صرف کر رہا ہے۔ اب خدا کا وعدہ جس نے میرے لیے زندگی گزاری، اس کی شہادت کے بعد میں اس کی محبت مومنوں کے قلوب میں ڈال دوں گا۔ ہاں، عید قربان ہو کزیارت حسین کی پڑھو، شب قدر شہادت علی کزیارت حسین کی پڑھو، عید فطر ہو کزیارت حسین کی پڑھو، ولادت حسن کی کزیارت حسین کی پڑھو، ولادت امام زمانہ کی 15 شعبان کا زیارت حسین کی پڑھو، ہر جگہ زیارت حسین کی پڑھو۔ کہا کیوں؟ کہا کیوں کہ حسین نے میرے ذکر کو زندہ رکھا، میں حسین کے ذکر کو زندہ رکھوں، اللہ کا وعدہ ہے۔ حدیث معصوم میں فرمایا